الصلاة خير من النوم. دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. لڑکی پوری یونیورسٹی میں سب سے خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں اچھا تھا. دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے تھے. ایک دن دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے. دونوں کا معاملہ لیلا مجنو جیسا تھا. دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. شادی مشکل تھی. دونوں بے عزت گھر کے سعادت مند بچے تھے. یہ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور لہٰذا معاملہ پھنس گیا. لڑکی اور لڑکے نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ دونوں اپنے اپنے گھر رہتے رہے. پورے 5 سال دونوں کے بیت گئے. کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ماں باپ شادی کی کوشش کرتے رہے اور یہ دونوں منع کرتے رہے. یہاں تک کہ لڑکی کے ماں باپ ہار مان گئے اور لڑکی نے لڑکے کو فون کیا. لڑکے نے فون اٹھاتے ہی لڑکی کو ہیلو سن کر ہی بولا کہ مجھے بتاؤ کہ بارات کب لانی ہے. دونوں کے والدین ملے. بات ہوئی. شادی ہو گئی. اپنا گھر بسا لیا. لڑکے نے کاروبار شروع کیا. اللہ نے کرم کیا. یہ شادی 20 سال چلی. اس 20 سال 3 بچے ہو گئے. عورت کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا اور وہ تھی بھی ناز کے قابل. 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے بعد بھی جوان لگتی تھی. شوہر بھی اسے بہت محبت کرتا تھا. وہ روز اپنی بیوی کو جی بھر کے تعریف کرتا. لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا تھا. عورت کے جسم پر ایک گانٹھ نکلی اور وہ پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی. ڈاکٹر کو دکھایا. ٹیسٹ ہوئے. پتا چلا عورت کو چمڑے کا کینسر ہے. وہ اس میں مبتلا ہو گئی ہے. شوہر سے شوہر ہی نہ تھا. وہ اپنی ران چیر کا جواب بنا کر بیوی کو کھلا سکتا تھا. وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر, ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال, ایک ملک سے دوسرے ملک. وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا. عورت کا جسم گانٹھوں سے بھر گیا. یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دوسری مصیبت آ پڑی اور عورت شوہر کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ شدید زخمی ہو گیا. اسپتال گیا اور پتا چلا کہ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکا ہے, یعنی وہ اندھا ہو چکا ہے. شوہر کا خوبصورت جوڑا. اب بدقسمتی دیکھیے, بیوی کینسر کی مریض اور شوہر آنکھوں سے اندھا. لوگ ان کو دیکھتے تھے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے, لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے سے مطمئن تھے. وہ روز واکنگ پر جاتے, سینما جاتے اور ریسٹورنٹ میں کھانے بھی جاتے. بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی. بیوی شوہر کو گائیڈ کرتی تھی اور شوہر اس کے گائیڈنس پر چلتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر بیوی نے پھر شوہر سے ایک عجیب بات کی, کہ عجیب ڈیمانڈ کی کہ وہ اکیلے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی. شوہر نے پوچھا کیوں, تو اس نے کہا کہ وہ کچھ دن اکیلے رہنا چاہتی ہے. شوہر نے اس کے ساتھ جانے کی کوشش کی لیکن وہ مانی نہیں اور انکار بڑھتا رہا اور آخر میں یہی ہوا کہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے. شوہر نے بیوی کو اجازت دے دی. بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی. شوہر نے یہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے. وہ شادی کے بعد سے ایک دن کو بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے. یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے. یہ 10 دن ان پر پہاڑ گزرے. شوہر اس پہاڑ تلے سسکتا رہا. 10 دن بعد بیوی کو آنا تھا. شوہر ایئرپورٹ پہنچا لیکن بیوی نہیں آئی. شوہر کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ سارے دن فون کرتا رہا, بیوی سے رابطہ کرتا رہا, لیکن رات کو بیوی کا خط آ گیا. وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا. وہ صرف ایک خط نہیں تھا, وہ ایک تحریر کی قیامت تھی اور پورا خاندان اس تحریر قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا. اس قیامت کی طرف آنے سے پہلے آپ کو دنیا کا خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں. دنیا میں ایسے بے شمار سینٹر ہیں جس میں اپنی مرضی سے رہتے ہیں. یہ سینٹر لا علاج کے لیے بنائے گئے ہیں. دنیا میں یہ لوگ جب ہمراز کا بوجھ اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ سینٹر میں جاتے ہیں, اپنی میڈیکل رپورٹ دکھاتے ہیں. ڈاکٹر ان کی حالت اور ان کی رپورٹ چیک کرتے ہیں. ان سے یہ ایگریمنٹ پر سائن لیتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کی مرضی سے وقت اور دن طے کرتے ہیں, ان کی خواہش پوری کرتے ہیں, پھر ان کو زہر کا ٹیکا لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں. اس کو میڈیکل میں یوتھنیزیا یعنی آسان موت کہا جاتا ہے.
یہ دنیا سے یہ 7 ملکوں میں قانونی ہے، کتنے ہی ملکوں میں اس کی اجازت کے لیے بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی ان میں شامل ہے جہاں اس کو یوتھنزیا کو قانونی اسٹیٹ حاصل ہے۔ یورک شہر میں یوتھینزیا تھا سینٹر بنا ہوا ہے۔ یہ سینٹر بہت ہی خوبصورت جگہ پر ہے۔ سینٹر کے کمرے پہاڑوں، جھرنوں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبح یا شام دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹر نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پر کار جاتے ہیں۔ وہ عورت بھی اسی لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہ کر پا رہی تھی، اس لیے اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ لیا تھا۔ زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور اس وقت اپنی موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی میٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری، ادھر وہ زندگی کی سرحد پار گئی۔ عورت کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سکتہ لے کر خط پڑھ رہا تھا اور شوہر کا سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک بات سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی احاطہ کیا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار کالج میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا، وہ کالج میں لڑتی کیوں تھی اور وہ کون سا سین تھا جب اس کو لڑتے لڑتے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے وہ جدائی کے 5 سال کیسے گزارے اور اس نے اپنے بچوں کو نوکری کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی محبت کو بانٹ نہیں سکتی تھی، میں تمہارا حصہ بچوں کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال شادی شدہ زندگی کس طرح گزاری اور پھر جب اس کو پہلی گانٹھ نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا۔ خود کو روز بروز بدصورت ہوتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ اپنے بھائی بورڈنگ اسکول بھیج دیا۔ میں جانتی تھی کہ آپ نے یہ کیوں فیصلہ لیا، میں جانتی تھی آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں، پھر میں ان کی آنکھوں میں ترس دیکھوں۔ پھر آپ ملازموں کو بھی رشوت دیتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی شیشہ جان بوجھ کر توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے جب شیشہ لگانے بولتی تو آپ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے سرے آئینے غائب ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو میں برداشت کر جاتی، لیکن پھر آپ نے عجیب کام کیا، ایکسیڈنٹ کیا، خود کو آدھا ڈکلیئر کر دیا۔ میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ مسلسل 6 مہینے سے اندھے بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے کہ میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں یا آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھوں، چنانچہ آپ اندھے بن گئے ہیں۔ یہ اندھا بننا آپ کی محبت کی انتہا تھی۔ میں یہ برداشت نہ کر سکی، میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ لے لیا، میں جا رہی ہوں۔ اب آپ پلیز اپنے اندھے بننے کی ایکٹنگ کو بند کر دیں، یہ خط پڑھیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پہنچ کے بیٹے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھیے گا۔ سارے تولیے الماری میں رکھے ہیں۔ میں درجی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں، وہ سال میں 10 جوڑے سی کر دے جائے گا۔ آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں۔ دنت چیک کرتے رہا کریں، صبح کی سیر بھی نہیں بھولنی ہے، اور آخری بات، چڑیا کو روز دانہ ڈالنا اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ اسٹوری جو ہم نے آپ کو پوری سنائی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔